أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور قرآن جیسی نعمت کے لیے یہاں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تصدیق کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالات کی فیضان سے آج ہم سیکھیں گے بیعت کیوں کریں اور پیر کامل کیا ہے۔ اس میں ہم سیکھیں گے قبر کے 3 سوال کی تیاری کیسے کریں دنیا میں رہتے ہوئے اور موت آنے سے پہلے تک، اور جب موت آئے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالات کے فیضان سے 3 سوال کا جواب دے سکے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بیعت کیوں کریں اور پیر کامل کی ضرورت کیوں ہے۔ بیعت 3 سوال کے جواب کے لیے بیعت ضروری ہے۔ بیعت ایک ارادہ ہے، مقصد بیعت اپنا پیدا ہونے کا مقصد حیا ہے۔ پیدا ہونے کا مقصد یہ بیعت ہے۔ اب پیر کامل کی ضرورت کیوں ہے۔ پیر کامل کی ضرورت قبر کے 3 سوال کے جواب دینے کے لیے پیر کامل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں جب دنیا بنی نہیں تھی تب یہ بتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہے، بتا رہے جب کوئی نہیں تھا صرف اللہ ہی تھے، اللہ اللہ۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ بتا رہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی میں پہچانا چاہوں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو چاہت ہوئی، محبت ہوئی کہ میں پہچانا چاہوں۔ قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 12۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر تمہارے پاس ایسی ایمان والی عورتیں بیعت کرے گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرے گی اور نہ چوری کرے گی، نہ بدکاری کرے گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کرے گی، نہ بہتان کی اولاد لائے گی جسے کو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان بنا لے، اور نافرمانی نہیں کرے گی، اور آپ ان کے لیے بخشش مانگو اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یہ بیعت توبہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایسی عورتیں آئیں گی جو نہ شرک کریں گی، جو میرے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانے گی، جو چوری نہیں کرے گی، بدکاری نہیں کرے گی، نہ اپنی اولاد کا قتل کرے گی، نہ بہتان کی اولاد کو لائے گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان بنا لے، نہ نافرمانی نہیں کرے گی۔ ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش مانگنے کے لیے کہا اور اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو بخشش کر دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رب العالمین بخشنے والے ہیں۔ یہ بیعت توبہ ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں جب دنیا نہیں بنی تھی تب کیا تھا، تب کیسا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر سب روحوں نے جواب دیا قالا بلی وشہدنا، آپ بے شک آپ ہی ہمارے رب اور آپ ہی ہمارے پرورش کرنے والے ہیں، آپ ہی سب کی حاجت روا پوری کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ کے سوا ہماری حاجت روا کوئی پوری نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے سوا کوئی اس دنیا میں عبادت کے لائق ہے۔ الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب دنیا میں جاؤ کچھ ٹائم کے لیے، کچھ وقت کے لیے، اور گواہی دیتے جاؤ تمہارے پیدا ہونے کا مقصد ہے، اور دنیا میں جا کے یہی گواہی دینا کہ اللہ کے
سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیسے حاجت روا ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کیسا ہمارے کو پال رہے، کیسا ہمارے کو دیکھ رہے، کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے حاجت روا اس دنیا میں ہمارے کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، ماننا ہے، اور ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیسے حاجت روا ہے، کیسے رب ہے، اور خبر میں پہلا یہی سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہم کو کلمہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جب ہم دنیا میں سمجھ جائے تبھی ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کیسے حاجت روا ہے، اور ہماری پرورش کرنے والے صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ ایک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ دوسرا سوال خبر میں یہ ہوگا، دین پر ہوگا۔ دوسرا سوال من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا۔ حدیث خوبصی سے یہ بات سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ مقصد پیدا ہونے کا مقصد ہے، مقصد حیات۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عبادت کے معنی ہم پہچاننا، اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت کو حکمت سے بنایا اور اپنی حکمت سے چلا رہے ہیں، اور جو ہم نے عالم ارواح میں گواہی دی تھی کہ اللہ رب العالمین ہمارے رب ہے، اور جو ہم یہاں آ کے بھول گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کے علماء مطلب اولیاء اللہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے۔ اولیاء اللہ سے جڑنا بیعت ہے۔ ان باتوں میں بیعت کرنا ہے۔ بیعت یہ ارادہ ہے کہ ہمیں اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پہچانوں گا، فار ایگزامپل ہم یونیورسٹی جاتے ایڈمیشن لیتے، کیوں لیتے؟ یا تو انجینئر بننے یا تو ڈاکٹر بننے۔ ہم پہلے ارادہ کرتے، پھر اسٹارٹ کرتے اسٹڈیز، ایڈمیشن لیتے، پورا پروسیس چلتا۔ ویسے ہی بیعت کیا ہے؟ پیدا ہونے کے مقصد کو پہچانوں گا اور پورا کروں گا، یہ بیعت ہے۔ اور ہمیں دنیا کی حاجت روائی پن کو نکالنا ہوگا، اس کے لیے لا الہ الا اللہ سمجھنا ضروری ہے۔ مقصد حیات کو سمجھنا اور سیکھنے کے لیے کلمہ کامل شیخ کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے، اور خبر کے 3 سوال کے جواب دینے کے لیے لا الہ الا اللہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ فتح آیت نمبر 9 اور 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کے دین کی مدد کرو، اور کی تعظیم کرو، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرنے کے برابر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، اور جو شخص بیعت کو توڑ ڈالے تو توڑنے کے نقصان اسی کو اٹھانا ہوگا۔ جو بیعت ہو، ہم اولیاء اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے برابر کرنا ہے، اور جو بیعت توڑ ڈالے اس کا نقصان اس کو ہی اٹھانا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 35، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو،
اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ ہمیں ذریعہ ڈھونڈنا ہے، اللہ تک پہنچنے کا ہمیں ذریعہ ڈھونڈنا ہے، ولی کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو ڈھونڈنا ہے، اور جو ولی کامل مل جائے تو ہمیں کوشش کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اور جان لینا ہے، مان لینا ہے اور سمجھ لینا ہے اللہ تعالیٰ کیسے اچھے ہیں اور ہمارے قریب ہے۔ جان لینا اللہ پہنچنا ہے، جان لینا اللہ تک پہنچ لینا ہے۔ اور میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی سنا گیا سمجھا گیا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔